اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس میٹرک کی میر تقی میر کی غزل نمبر 1 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کس کی؟ میر تقی میر کی۔ کس کی؟ میر تقی میر کی۔ اگر میر کا تعارف آپ کو دیں تو اردو غزل کا دوسرا نام میر تقی میر ہے، مطلب بہت بڑے شاعر ہیں، اردو شاعری کے سمجھ لے کہ سب سے بڑے شاعر ہیں اردو شاعری کے اندر، ورنہ تو فارسی شاعری ہے اور اس میں حضرت امیر خسرو کا نام بھی جو ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا نام ہے۔ تو اردو غزل کا دوسرا نام جو ہے میر تقی میر ہے، اردو زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کا ذکر جو ہے بہت زیادہ جو ہے شاعری میں ملتا ہے۔ تو ہماری بک کے اندر سلیبس کے اندر جو ان کی غزل موجود ہے، تو سلیبس کے حوالے سے جو ہے ان کی غزل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 1، ٹھیک ہے نا، انٹروڈکشن آپ میر کا بک سے پڑھ لیجئے گا خود ہی آپ لوگ سارے، ٹھیک ہے نا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ٹھیک ہے۔ فقیرانہ آئے، فقیر ورڈ جو ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جو بھیک مانگنے والا فقیر ہوتا ہے، فقر اپنایا جاتا ہے۔ فقر کا مطلب دنیا کی آرام و آسائشات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں فقر اپنایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میر شعر کے اندر یہ بتا رہے ہیں میر تقی میر کہ میں نے اپنی زندگی عاجزی انکساری کے اندر گزار دی، صبر و قناعت کے اندر گزاری، میں نے ساری زندگی صبر کیا، قناعت اختیار کری۔ قناعت کہتے ہیں جتنا آپ کو دے دیا اللہ نے اس کے اوپر سٹینڈ کر لیا، اللہ تیرا شکر احسان تو نے اتنا بھی دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو زندگی عجز و انکساری کے اندر گزار دی، عاجزی میں گزار دی، زیادہ کی خواہشات میں نہیں گزاری۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اور دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا، ایک فقیر اور صوفی کی طرح زندگی گزاری، ٹھیک ہے نا۔ بقول میر کے ہی خوش رہا جب تلک رہا جینا، خوش رہا جب تلک رہا جینا، میر معلوم ہے قلندر تھا۔ تو یہ ایک ان کے شعر کا پہلا والا حصہ ہے۔ اس میں دوسرے کو اگر ہم ڈسکس کریں تو میر کہتے ہیں کہ خدا سے یہ دعا ہے کہ ہر شخص رنج و الم اور درد و غم سے دور رہے، یعنی ہر شخص کی زندگی کے اندر پریشانیاں مشکلات نہ رہیں، سب جو ہیں وہ خوشیوں میں زندگی بسر کریں، کسی کی بھی آنکھ نم نہ ہو، اور ہر ایک کے لبوں کے اوپر جو ہے وہ خوشی ہو، اطمینان ہو، زندگی کی رعنائیاں ہوں، ساری چیزیں موجود ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میر یہ فرماتے ہیں۔ اب شعر نمبر 2 جو ہے یہ شعر نمبر 1 ہو گیا، یعنی میر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا کر چلے کہ سب کی زندگیاں جو ہے وہ خوشیوں سے بھری ہوئی ہیں، اور اس کے شعر نمبر 1 کے پہلے پارٹ میں ہے کہ ہم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب سیکنڈ شعر پر آتے ہیں، اور جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، یعنی ہم نے اپنی زندگی ایسی بنائی ہوئی تھی کہ ہمیں تجھ سے، یہاں محبوب کا تذکرہ ہے۔ اب اگر آپ اس کو صوفیانہ کلام لیں تو یہ اپنے پروردگار کے لیے فرما رہے ہیں، اور اگر آپ دنیاوی، ویسے تو یہ دنیاوی شعر ہے کہ تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو جس سے ان کو محبت تھی تو ان کے بن جینے کا سوچا نہیں تھا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے محبوب کے بغیر زندگی نہیں گزاریں گے، اور محبوب کے بغیر زندگی بے رنگ و بے معنی ہوتی ہے، کوئی خوشیاں نہیں ہوتی۔ کس کے بغیر؟ محبوب کے بغیر ہے، کیا بول گیا، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ اب محبوب سے وصال ممکن نہ رہا، اب یہ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ملن۔ وہ شعر ہے نا کہ ایسے وہ شرما گئے وصل کی بات پر، اس نے شرما کے میرے سوالات پر، ایسے نظریں جھکائی مزہ آ گیا۔ تو وہ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملاقات اب ممکن نہ رہی، ویسے تو وصل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ملاقات ہے کہ محبوب سے وصال بھی ممکن نہیں رہا، اور اپنے عہد و پیما کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، کہ کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ تجھ بن ہم جئیں گے نہیں، تو ظاہر ہے آپ جئیں گے نہیں تو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، تو چلتے ہیں اس دنیا سے، ٹھیک ہے نا۔ تو سیدھے بیٹھو انشو۔ تو یہ دوسرا اس کا شعر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب تیسرا ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، یعنی جب ہماری نظر ان پر پڑی تو بے خودی سی کیفیت تو ہمارے اندر آ گئی، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ تو اس شعر میں جو ہے میر اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ عاشق کے سامنے جب اس کا محبوب آ جاتا ہے، عاشق کے سامنے جب محبوب آ جاتا ہے تو وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے، یعنی عاشق کے لیے عشق کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو تھوڑا سا بدمست ہو جاتا ہے، تھوڑے حواس خراب ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی حواس میں نہیں رہتا۔ تو تجھے دیکھتے ہی، وہ ایک شعر بھی ہے کہ ان کو دیکھے سے چہرے پہ آ جاتی ہے رونق، ان کو دیکھے سے چہرے پہ آ جاتی ہے رونق، وہ یہ سمجھے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے نا۔ یعنی یہ عشق کی کیفیت ہوتی ہے کہ محبوب جو ہے
جب آپ کے سامنے آتا ہے تو بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا، اور عاشق جو ہے اپنے ہوش و آواز کھو دیتا ہے اور اس کی نگاہیں جو ہیں وہ مدہوشی کی کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. شعر نمبر 4 میں جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے. اب بندگی کہتے ہیں اللہ کی عبادت کو، یعنی حق بندگی ہمارے اوپر جو بندگی کا حق تھا. آئے اس کی تشریح دیکھتے ہیں. اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت و عبادت میں کٹ گئی. ٹھیک ہے. اور اپنے سر نیاز اس کے آگے خم کیا، یعنی اپنا جو ہے سر اللہ کے حکم کے آگے، شرعی قوانین کے آگے جھکا کے رکھا، جو اللہ نے حکم دیا ہوا اس کے آگے زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ہم نے اپنی ساری زندگی گزار دی. نہیں آپ اس بیٹھ گئے ہیں، زندگی گزار دی. عبادات کی انتہا کر دی، اور عبادت کی انتہا سجدہ ہوتا ہے. تو یہاں کہنا ہے نا حق بندگی ہم ادا کر چلے جبھی سجدہ کرتے ہی کرتی گئی، یعنی جب ہم نے سجدے میں رکھی تو بس سجدے ہی کرتے گئے، ہماری زندگی سجدے میں گزر گئی، کیونکہ عبادت کی انتہا سجدہ ہی ہے. تو حق بندگی ہم ادا کر چلے. ہم نے اتنے تیرے سجدے کیے ہیں عبادات میں تجھے راضی کرنے کے لیے کہ بندگی کا جو حق ہے، عبادت کا جو حق ہے وہ ہم نے ادا کیا اس سے. تو جتنا زیادہ ہم سے میر کہہ رہا ہے ممکن ہو سکا ہم نے سجدوں میں روز و شب گزار دیا اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. جب ایک بندے کی حیثیت سے ہمارا یہ اولین فرض ہے. اولین کہتے ہیں ہمارا سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ممکن ہو سکے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی آپ کو کرنا پڑے. ٹھیک ہے نا. پرانی آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے جو ہے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. پرانی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر پڑھنے میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے نا. عربی تھوڑی سی مجھے آگے وہ لگ رہی ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہی ہے کہ میر بھی اسی کیفیت کے لیے کہہ رہے ہیں، دنیا داری کے لیے نہیں کیا اللہ نے پیدا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کا لاسٹ شعر 5واں، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. اب اگر کوئی میر سے پوچھے کہ تم یہاں آئے کس لیے تھے اور کیا کر چلے، تو اس مقطع کے اندر، مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو، کسی بھی غزل یا کسی بھی چیز کے غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. میر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کس کو؟ جنات کو بھی اور تم کو بھی. ٹھیک ہے نا. تو اب میر یہ سوال کر رہا ہے کہ جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. تو میر اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنی عمر دنیا پرستی اور غفلت میں گزاری. دنیا پرستی کے ہر دنیا کے کام میں ہم لگے رہے، سارے ناچ گانے فلمیں ڈرامے اور ساری زندگیاں جو ہم نے انہی کام میں گزاری ہیں. پیسہ کمانا، عزت کمانا، دولت کمانا، لیکن ہمیں بندگی یعنی اللہ رب العزت کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوا. غفلت میں گزاری، ہماری آنکھوں پہ پردے پر پڑے ہوئے تھے دنیا کی محبت کے، اور ہماری زندگی دنیا کی محبت میں غرق ہو گئی تھی. اور اللہ نے بھیجا کس لیے تھا؟ جن و انس کو کس لیے بھیجا ہے؟ عبادت کے لیے. اور ہم نے کیا گزار دی؟ غفلت کے پردے پڑے. جیسے وہ جنید جمشید کی غزل بھی ہے، میرا غفلت میں دل بدل دے، ڈوبا دل بدل دے. تو بات یہ ہے کہ غفلتوں سے انسان اپنے آپ کو نکالے. میر اس طرف توجہ دلا رہے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا تھا ان کو تو ترک کر دیا. ترک مین چھوڑ دیا. نماز پڑھو، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ہم نے ترک کر دیا تھا، ان پر عمل پیرا نہ ہوئے. ترک کر دیا تھا اور ان پر عمل پیرا نہ ہونا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا. یعنی ہم نے یہ اچھی طرح سوچ لیا تھا جو اللہ نے کہا وہی نہیں کرنا. یہی زندگی ہے ہماری اور ہم کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ ہمیں ہدایت دے. اب کوئی ہم سے دریافت کرے، پوچھے کہ تم اس دنیا میں کس مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے، تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. میر اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے اور ہمارے پاس بھی نہیں ہوگا کہ ہم دنیا میں بھیجے کس لیے گئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنی شاعر اپنی زندگی کو بے مقصد گزار دینے پر افسردہ ہے. یہاں میر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی ساری دنیا داری کے اندر گزار دی اور آج میں بہت غم میں ہوں اور افسردہ ہوں کہ میں نے جس لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا تو وہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور میں اس لیے افسردہ ہوں، بے مقصد زندگی گزار دی. اور اس لیے کہ انسان دنیا میں اپنے رب کی اطاعت، فرما برداری
اور خوشنودی کے حصول کے لیے آتا ہے. آگے وہی والی بات جو میں نے قرآن کی آیت آپ کو اس کا مفہوم بتایا. لیکن دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں بدمست ہو کر گمراہیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بقول خواجہ میر درد تہمت چند اپنے ذمہ دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم اور کیا کر چلے. تو حقیقت یہی ہے دنیا کی، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے. اللہ نے جو ہے وہ اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. دیکھیں دنیا یہ تو آپ کی وائنڈ اپ ہو گئی. اب تھوڑا سا کنکلوڈ کر لیتے ہیں اسے شرعی طور پر. اللہ نے دنیا میں انسان کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے. دنیا کمانا منانی ہے، نہ عزت، نہ دولت، نہ شہرت، ٹھیک ہے، نہ محبت، کچھ بھی منع نہیں ہے. ان تمام چیزوں کی حرص منع ہے. صرف دولت کمائیے، دولت کو دل میں جگہ نہیں دیجیے، دولت دنیا کی ضرورت کے لیے. شہرت کمائیے، شہرت کو دل میں جگہ نہیں دیجیے، دنیا کی ضرورت کے لیے. یعنی حوث نہیں پالی ہے اس کی، کہ آپ کو پیسے کی حوث اتنی ہو جائے کہ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ اللہ نے اس پیسے کے بھی کیا حقوق رکھے ہیں. اس دنیا داری میں زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ ایسے بدمست ہو گئے عشق میں یا دنیا داری کے اندر، کیا یہی ہوش نہ رہا کہ ہم کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر چلے. ٹھیک ہے نا. مطلب وہ شعر کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. ٹھیک ہے. تو زندگی جو ہے وہ اللہ کی محبت میں. اسے تھوڑا سا کنکلوڈ کروں. پہلا شعر اس بات کو کور کر رہا ہے، یعنی کور اس کی بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی جو ہے فقیرانہ گزاری ہے، سادگی کے ساتھ گزاری ہے، لیکن ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ خوشیاں بے انتہا ملیں. دوسرے شعر میں کہ تجھ سے ہم نے جینے کا وعدہ کیا تھا کہ تیرے بغیر ہم نہیں جی سکتے، تو کیونکہ ہم تجھ سے محبت بہت کرتے تو لہٰذا اب تو ہماری زندگی میں نہیں رہا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جینے کا. تو ہی نہ رہا صنم تو کیا کروں گا جی کے میں. تو ہم بھی مرنے کی تیاری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ محبوب دکھائی دیتا ہے تو انسان بے خود ہو کے اپنے آپ کو کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور انسان اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، یعنی اس کے حواس وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جب ہی سجدہ کرتے کرتی گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے. ہم نے اتنی عبادت کری پروردگار کی کہ راتوں رات سجدوں میں گزار دیے. اور سجدہ عبادت کی سب سے پیک جو ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ، اور سجدے میں ہی ہم نے زندگی گزار دی تو ہم ادا کر دیا ہم نے حق. ٹھیک ہے نا. اور کیا پوچھے کہ کوئی ہم سے کہ جہاں سے تم آئے تھے کیا کر چلے. اب امیر اپنے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں کرنے کیا آئے تھے اور کر کیا رہے ہو بھیا. کیا کر رہے ہو؟ کیا کرنے آئے تھے؟ کیا کر رہے ہو؟ مطلب تم سے سوال نہیں کر رہا، امیر جو سوال پوچھ رہے ہیں. تو دنیا میں اللہ نے بھیجا کس لیے تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں. صحیح ہے نا. تو کہاں آئے تھے اور کیا کر چلے. تو یہ ہماری جو ہے وہ ہو گئی. تھوڑا سا اس کی کیا ٹائم ہوا؟ 12. تھوڑا سا جو ہے اس کا آپ کو تعارف بھی بتا دیتے ہیں. اردو زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں اور قابل ذکر شعر گوئی میں اپنی مثال نہیں رکھتے. میر کا کلام اور اب تک جو ہے وہ دنیا کے اندر میر کے کلام کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے. دنیا کے تمام ٹاپک کے اوپر، غم، رنج، علم، تمام چیزوں کے اوپر میر نے شاعری کری ہے. اور انہوں نے جو ہے دنیا کی تلخ حقیقتوں اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح بیان کیا ہے اپنے اشعار کے اندر. اور خیالات، سادگی، دردمندی، جذبات، بلندی میر کی شاعرانہ خصوصیات ہیں. اور جن میں سے 72 جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں. اور چھوٹی بڑی غزلیں ان کی موجود ہیں میر کی، اور ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. اور بقول بابائے اردو مولوی عبدالحق، یہ بھی یاد رکھیے گا، MCQs میں چیزیں آتی ہیں. بابائے اردو جو ہے وہ یعنی اردو کے بانی، کس سینس میں کہا ہے نو آئیڈیا. مولوی عبدالحق، میر کا ہر شعر ایک آنسو اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے. اللہ اکبر. یعنی اتنی گہرائی کی باتیں میر نے کی ہے کہ ان کا ہر شعر ایک آنسو اور ہر مصرع خون کی بوند ہے. ٹھیک ہے نا. تو نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کا اس کا ٹیسٹ ہوگا. یاد کر کے آئیں تمام شعروں کو. شعر بھی یاد کریں، غزل بھی یاد کریں، گیدڑ بھی یاد کریں اور شعر بھی یاد کریں. صحیح ہے نا. ساری چیزیں یاد کریں. آپ کا ٹیسٹ ہوگا، یاد کریں. اور انٹروڈکشن آپ نے لازمی لکھنا ہے. بغیر انٹروڈکشن کے تعارف شاعر کے جو ہے وہ نمبر نہیں ملتے. کیا نہیں ملتے؟ نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.